بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم اس ویڈیو میں حضرت عبداللہ بن حذیفہ سیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین کی خاطر سختیاں برداشت کرنا بیان کریں گے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین کرام، حضرت ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک روم کی طرف ایک لشکر بھیجا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے عبداللہ بن حذیفہ نامی ایک صحابی بھی تھے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روموں نے گرفتار کر لیا اور پھر ان کو اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے اور اسے بتایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہے۔ تو بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ سے کہا، کیا تم اس کے لیے تیار ہو کہ تم اسلام چھوڑ کر نصرانی بن جاؤ اور میں تمہیں اپنے ملک اور سلطنت میں شریک کر لوں، یعنی آدھا ملک میں تمہیں دے دوں گا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، اگر تم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پلک جھپکنے جتنی دیر کے لیے چھوڑنے پر اپنا سارا ملک بھی دے دو اور عربوں کا ملک بھی دے دو تو میں پھر بھی تیار نہیں ہوں۔ تو اس پر اس ملعون بادشاہ نے کہا، پھر تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ انہوں نے کہا، تم جو چاہے کرو۔ چنانچہ اس کے حکم دینے پر ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ اس بادشاہ نے تیر اندازوں سے کہا، اس طرح ان پر تیر چلاؤ کہ ان کے ہاتھوں اور پیروں کے پاس سے تیر گزرے، جس سے یہ مرنے نہ پائے اور خوفزدہ ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اب بادشاہ نے ان پر عیسائیت کو پھر پیش کیا، لیکن یہ انکار کرتے رہے۔ پھر اس کے حکم دینے پر ان کو سولی سے اتارا گیا اور پھر اس بادشاہ نے ایک دیگ منگوائی، جس میں پانی ڈال کر اس کے نیچے آگ جلائی گئی اور وہ پانی گرم ہو کر کھولنے لگا۔ پھر اس نے 2 مسلمان قیدی بلوائے اور ان میں سے ایک مسلمان کو زندہ ہی اس دیگ میں ڈال دیا گیا۔ یہ خوفناک منظر حضرت عبداللہ کو دکھا کر اس بادشاہ نے ان پر پھر نصرانیت کو پیش کیا، لیکن انہوں نے پھر انکار کیا۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو زندہ دیگ میں ڈال دیا جائے۔ جب سپاہی ان کو دیگ کی طرف لے کر جانے لگے تو یہ رو پڑے۔ بادشاہ کو بتایا گیا کہ اب تو وہ رو پڑے ہیں۔ وہ سمجھا کہ اب یہ موت سے گھبرا گئے ہیں، چنانچہ اس نے کہا، انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ چنانچہ ان کو واپس لایا گیا۔ اب بادشاہ نے کہا، اچھا تم کیوں روئے تھے؟ انہوں نے فرمایا، میں اس لیے رویا تھا کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ تجھے اب اس دیگ میں ڈالا جائے گا اور تو ختم ہو جائے گا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی میرے پاس جانیں ہو اور ہر جان کو اللہ کی دین کی وجہ سے اس دیگ میں ڈالا جائے۔ میں تو اس وجہ سے رو رہا تھا کہ میرے پاس بس ایک ہی جان ہے۔ اس بادشاہ نے ان کے اس جواب سے متاثر ہو کر کہا، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تم میرے سر کا غصہ لے لو اور میں تمہیں چھوڑ دوں؟ تو حضرت عبداللہ نے اس سے کہا کہ میرے ساتھ باقی تمام مسلمان قیدیوں کو بھی چھوڑ دوں گے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں، باقی تمام مسلمان قیدیوں کو بھی چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا، یہ اللہ کے دشمنوں میں سے ایک دشمن ہے، میں اس کے سر کا غصہ لوں گا، یہ مجھے اور تمام مسلمان قیدیوں کو چھوڑ دے گا، اسی سے تو سارے مسلمانوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ میرا دل تو اس کام کو نہیں چاہ رہا ہے، لیکن میں مسلمانوں کے فائدے کے لیے کر لیتا ہوں، چلو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ بادشاہ کے قریب جا کر انہوں نے اس کے سر کا بوسہ لیا۔ بادشاہ نے سارے قیدی ان کے حوالے کر دیے
یہ ان سب کو لے کر حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت عمر کو سارے حالات بتائے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ عبداللہ بن حذیفہ کے سر کا بوسہ لے اور سب سے پہلے میں لیتا ہو۔ چنانچہ حضرت عمر نے کھڑے ہو کر ان کے سر کا بوسہ لیا تاکہ اللہ کے دشمن کو چومنے کی جو ناگواری حضرت عبداللہ کے دل میں تھی وہ دور ہو جائے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی حضرت عبداللہ بن حذیفہ سیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین کی خاطر سختیاں برداشت کرنا۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا نہ بھولیں۔